حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب حسن ذکی ابن بدر ذکی کی روح کو احسان فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ مولانا ادھر آجائے۔ ارباب ولا اور صاحبان فہم و ذکا، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، اس وقت کی مجلس عزا بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں مرحوم کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرف بھی ہے، سعادت بھی ہے، مقام افتخار بھی ہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا والوں کے غم سے ملا دیتے ہیں، اور جب ہم اپنا غم کربلا والوں کے غم کے سامنے رکھتے ہیں تو یقین جانیں ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ رکھا ہو۔ اس لیے کہ غموں کے پہاڑ چاہے جتنے ٹوٹ جائیں مگر کربلا سے زیادہ مصیبتیں شاید ہماری زندگی میں نہ آ سکیں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے یہ اتنی مشہور زمانہ آیت ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے، علیکم السلام، جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ سب کو یہ آیت یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کا کمال یہ ہے اور اس آیت کریمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں بہت سارے سورے یاد کیے، وہ جو سورے آپ نے یاد کیے اس کے یاد کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ یا آپ کی والدہ نے آپ کو یاد کرائے، یا اہل خانہ نے یاد کرائے، یا کسی استاد نے یاد کرائے۔ مثلا سورہ ہم آپ کی والدہ نے یاد کرایا، سورہ قل هو اللہ آپ کی والدہ نے یاد کرایا، نماز آپ کی والدہ نے یاد کرائی۔ مگر یہ ایک وہ آیت کریمہ ہے واحد کہ جو آپ کو کسی نے یاد نہیں کرائی مگر آپ کو یاد ہو گئی۔ بتائیے آج تک کسی ماں نے کسی بچے کو بٹھا کے کہا بیٹے یہ یاد کر؟ نہیں۔ آخر یہ آیت یاد کیسے ہوئی؟ وہ انسان جو بغیر یاد کیے کوئی چیز یاد نہیں کرتا اسے وہ یاد کیسے ہو گئی، جو جبکہ یہ آیت کریمہ آپ کے موضوع کی نہیں ہے۔ موضوع کی اس لیے نہیں ہے کیونکہ پروردگار عالم نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا کہ جب تم نماز صبح کے لیے میری بارگاہ میں آنا تو میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہنا انا للہ، ذرا زور سے بولے وانا الیہ راجعون، کہا ہے؟ نہیں۔ نماز ظہرین میں بھی مطالبہ نہیں کیا گیا، نماز مغربین میں بھی مطالبہ نہیں کیا گیا، حد یہ ہو گئی نماز جمعہ میں بھی مطالبہ نہیں کیا گیا، انتہا یہ ہو گئی کہ نماز عیدین میں بھی مطالبہ نہیں کیا گیا کہ آپ آنا تو اس آیت کی تلاوت کرنا۔ تو بھیا مغرب میں آپ سے نہیں پڑھوائی جا رہی ہے، عشاء میں آپ سے نہیں پڑھوائی جا رہی ہے، ظہر و عصر میں آپ سے نہیں پڑھوائی جا رہی، صبح میں آپ سے نہیں پڑھوائی جا رہی ہے، تو پھر یہ آیت آپ کو یاد کیوں ہوئی؟ استاد نے آپ کو یاد نہیں کرائی، والدین نے آپ کو یاد نہیں کرائی، پھر یہ یاد کیوں ہوئی؟
یہ یاد کرائی ہے اسلامک سماج نے، یہ یاد کرائی ہے اسلامی معاشرے نے، یہ یاد کرائی ہے اس فرہنگ نے جو اہل بیت نے ہمیں دیا۔ اہل بیت نے کیا بتایا؟ اہل بیت نے کہا جب گھر میں موت ہو، جب گھر میں کسی کا انتقال ہو تو اپنے الفاظ سے اس کا اظہار غم نہ کرنا، بلکہ جب تمہیں خبر ملے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اپنی زبان پر جاری کرنا اور کیا کہنا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ یہ آیے کریمہ بہت توجہ فرمائیے گا، ایک ایک لفظ پر شاید ایک قیمتی بات آپ کی خدمت عالیہ میں رکھ کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ آیے کریمہ آپ کو یاد نہیں کرائے گی مگر پھر بھی یاد ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ سماج کی ضرورت ہے۔ اچھا خالی یاد نہیں ہوئی، اب توجہ فرمائیے گا، یہ خالی یاد نہیں ہوئی، اس کی شہرت اتنی ہو گئی ہے، اس کا ایڈورٹائز اتنا ہو گیا ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، جو آپ کے اطراف میں افراد بیٹھے ہیں انہیں آپ کی جو بات ہو رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے کہ سامنے والا بول کیا رہا ہے، خالی آپ سن رہے ہیں، مگر آپ نے ایک دفعہ زبان پہ کہا انا للہ، جیسے ہی ٹیلی فون کٹا تو جو سامنے بیٹھے تھے ان سب نے کہا بھائی خیریت تو ہے، کس کا انتقال ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت علامت بن گئی ہے انتقال کی، یہ آیت علامت بن گئی ہے موت کی۔ دیکھیے قرآن مجید ایک معجز نما کتاب ہے، ہمارے ہاں سب سے زیادہ کم کام اگر کسی پہ ہوا ہے تو قرآن مجید پہ ہوا ہے، ہر چیز پہ کام ہوا ہے مگر قرآن پہ نہیں ہوا۔ بہت بڑی معجز نما کتاب ہے، اس کے ایک ایک سورے کے کئی فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا ایک سورہ ہے جسے سورہ مبارک یاسین کہا جاتا ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے زینت قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارک یاسین ہے، اس کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس سورے کو کوئی مقروض پڑھے گا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا، کوئی قید میں رہنے والا پڑھے گا تو اسے رہائی مل جائے گی، کوئی بیمار پڑھے گا تو اسے شفا مل جائے گی، کوئی مسافر ہو اور پریشان ہو اپنی منزل تک نہ پہنچ رہا ہو سورہ مبارک یاسین پڑھے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، کوئی قرض میں گھرا ہوا ہو اسے پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی بے پناہ فضیلتیں، اور انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اگر اس سورے کو خاک پر پڑھ کر اپنے دشمن کی طرف پھینک دیا جائے تو دشمن اندھا ہو جائے گا، اس کو نظر نہیں آئیں گے، اتنی ساری فضیلتیں اس سورے کی ہیں۔ مگر ہمارے سماج میں کیا مشہور ہے؟ ہمارے سماج میں مشہور یہ ہے کہ جب کسی مومن کا وقت آخر آئے اور بالکل یہ سمجھ لیا جائے کہ اب یہ موت اور زندگی کے درمیان ہے، مگر گاڑی پھنسی ہوئی ہے، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر، تو گھر والے آتے ہیں اور قرآن کھول کے سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شفا ہے، اسے بخار میں بھی پڑھو گے تو شفا مل جائے گی۔ آپ یقین سے بتائیں کہ اگر کسی بخار والے کے کنارے بیٹھ کے آپ سورہ یاسین پڑھنے لگے تو وہ مرتا نہ ہوگا تو مر جائے گا، یہ سوچ سوچ کے کہ شاید میرا وقت آخر آ گیا، چونکہ ہمیں سنائی کیا جا رہی ہے؟ یاسین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ معاشرہ جس چیز کو نہیں جانتا اس کا جاہل ہو جاتا ہے، بھائی جس چیز کا جاہل ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چیز نہیں جانتے آپ دشمن ہو گئے، آپ کو سورہ یاسین کی ایک فضیلت پتہ تھی اور آپ کو پتہ نہیں تھی، اب جیسے ہی آپ کو سنائی گئی، آپ کو بخار ہو رہا ہے، لوگوں نے سنانا شروع کیا، آپ نے سامنے والے سے کہا خیریت تو ہے؟ رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ کچھ نہیں، بخار ہے۔ جھوٹ! اگر بخار تھا تو یاسین کیوں سنائی جا رہی تھی؟ کیونکہ بچپن سے آپ کو بتایا نہیں گیا۔ اسی طریقے سے یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے تلاوت کیا ہے سورہ یہ جو آیت ہے انا للہ، اس کی بھی دو فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تب یہ آیت پڑھی جائے، دوسرے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ جب انسان کوئی چیز رکھ کے بھول جائے اور اسے نہ مل رہی ہو، تلاش کے باوجود، کوشش کے باوجود ذہن میں نہ رہا ہو کہ میں نے رکھا کہاں تھا، میں فراموش کہاں کر بیٹھا، تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کرو۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ کھوئی ہوئی چیزوں کو یاد کرا دیتی ہے، اس کے پڑھنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اب سمجھے جنازے پہ یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ اس لیے پڑھوائی گئی کہ جب جنازہ سامنے ہو اور تم اس آیت کو پڑھو تو وہ خدا جسے تم بھول چکے
اللہ اکبر، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ وہ خدا کہ جسے تم بھول چکے ہو، وہ پروردگار جسے تم بھول چکے ہو، وہ تمہیں یاد آنے لگے۔ یہی آیت موت پہ کیوں پڑھوائی گئی؟ گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے، چچا کا ہے، بھتیجے کا ہے، بھانجے کا ہے، باپ کا ہے، دادا کا ہے، ماموں کا ہے، خالو کا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انا للہ۔ اٹھائیے قرآن، یہ رکھا ہوا مسجد میں۔ قرآن مجید میں 145 مقام وہ ہیں کہ جہاں لفظ موت آیا ہے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں۔ کتنے؟ 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے۔ بہت ساری آیتیں آپ کو یاد ہیں، میں آدھی پڑھوں گا، آپ پڑھنے لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ، آپ کو یاد ہے؟ اور ایک آیت پڑھ دوں، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ یہ ساری آیتوں میں موت آئی ہے کہ نہیں؟ مگر آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ گھر میں موت ہوئی ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ بھیا یہ کہو نا کہ ہر نفس کو موت آنا ہے، کہو الذی خلق الموت والحیات، مگر نہیں۔ آپ نے غور کیا؟ خدا کی قسم کتنا کریم ہے تمہارا پروردگار، کتنا رحیم ہے تمہارا پروردگار، کتنی فطرت اور طینت کے قریب ہے تمہارا پروردگار کہ موت کے وقت آیت بھی وہ پڑھوائی جس میں لفظ موت نہیں ہے۔ آئے ہائے، ذرا غور کیجیے گا، موت کے وقت آیت بھی وہ پڑھوائی جا رہی ہے جس کے اندر لفظ، پڑھیے اس آیت کو، اس میں موت ہے کہیں؟ پڑھیے انا للہ، کہیں موت آئی؟ کہیں لفظ موت؟ قبر، فشار، عذاب، دہشت، سانپ بچھو، کچھ بھی نہیں، کلیئر صاف ستھری آیت بھی وہ پڑھوا رہا ہے جس میں لفظ موت نہیں ہے۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، اللہ تمہیں ڈرا کے اپنی بارگاہ میں نہیں بلانا چاہتا، وہ خوف کی بنیاد پہ تمہیں یہاں نہیں لانا چاہتا۔ اسے خوف کی بنیاد کا سجدہ پسند نہیں ہے، اسے شوق کی بنیاد پہ سجدہ پسند ہے۔ نہیں چاہتا کہ اسے خوف کی بنیاد پر سجدہ کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو سجدہ ہو شوق کی بنیاد پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امیر نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا اے پروردگار، یہ علی تجھے اس لیے سجدہ نہیں کرتا چونکہ مجھے جہنم کا خوف ہے، نہ یہ علی تجھے اس لیے سجدہ کرتا چونکہ مجھے جنت کا شوق ہے۔ اللہ اکبر۔ شیعو اس سے خوبصورت جملہ شاید تاریخ اسلام میں کسی اور کی زبان سے نہیں نکلا، نہ تجھے جنت کے لالچ میں سجدہ کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں سجدہ کرتا ہوں، بلکہ اس لیے سجدہ کرتا ہوں کیونکہ تو لائق سجدہ ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، اس لیے آیت بھی وہ رکھوائی کہ جس میں لفظ موت نہیں ہے، کلیئر صاف ستھری۔ آیت کا ترجمہ پڑھیں آپ کو اور مزہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوٹی سی آیت ہے، سب کو یاد ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں واپس بھی اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے، جانا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں ایک ایک لفظ بڑا سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہے، اس لفظ کو پھر سنیں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب کیا کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، پلٹنا ہے۔ یہ نہیں کہا جانا ہے، یہ نہیں کہا اللہ کی طرف آنا ہے، یہ نہیں کہا اللہ بلا رہا ہے، یہ نہیں کہا اللہ پکار رہا ہے، بلکہ کہا تمہیں پلٹنا ہے۔ اس پلٹنے کی گہرائی کو سمجھے، اگر پلٹنے کی گہرائی کو سمجھ جاتے تو یہ خاموشی کا روزہ ختم ہو جاتا۔ پلٹنے کے وزن کو سمجھے، اب سمجھیں گے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں یا پلٹ کے آئے ہیں؟ بھائی آپ مسجد میں آئے ہیں یا پلٹ کے آئے ہیں؟ آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کے آئے ہیں؟ تو ہر آدمی کہے گا قبلہ پلٹ کے نہیں آئے، مجلس میں آئے ہیں، پلٹ کے گھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ پلٹا وہاں جاتا ہے جہاں سے انسان آئے۔ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں پر محمد وآل محمد۔
پلٹ کے آئے ہیں. اس پہ غور کیا آپ نے؟ آئے نہیں ہیں، پلٹ کے آئے. پلٹ کے وہاں جاتا ہے آدمی کہ جہاں سے آیا ہو. میں گھر سے پلٹ کے جاؤں گا، آپ گھر پلٹ کے جائیں گے، یعنی پلٹتا وہاں ہے جہاں سے آ رہا ہو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں پلٹ کے آنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم جا تو رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ دنیا تمہاری قیام گاہ ہے. دنیا منزل کا نام نہیں ہے، وہ قیام گاہ نہیں ہے، وہ گزرگاہ ہے. وہ گزرگاہ ہے. اس کے لیے حضرت آیت اللہ محسن قراتی نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. اتنی خوبصورت مثال شاید اور کوئی نہیں دے سکتا. وہ کہتے پلٹنا کس کی طرف ہے؟ ابا کی طرف، اماں کی طرف، دادے ابا کی طرف، نانے ابا کی طرف، ننیحال کی طرف، ددیال کی طرف، سسرال کی طرف، پوسال کی طرف. کدھر پلٹنا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کے تمام افراد کو لائن سے کھڑا کریں ایک صف میں، اور ان کے ہاتھ، جو سب سے چھوٹا بچہ ہو نا گھر میں 2.5 3 4 سال کا، اس کے ہاتھ میں ایک بال دیں اور بال دے کے کہیں کہ دیوار پہ مارو. جب وہ بچہ دیوار پہ بال مارے گا تو دیوار پہ جب بال لگے گی تو پلٹ کے کس کے پاس آئے گی؟ بولیے کس کے پاس آئے گی دیوار؟ میں عربی میں بات کر رہا ہوں، میرا خطاب فارسی میں ہو رہا. یہ منظر آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ایک بال دیوار پہ مارتا ہے، پلٹ کے کہاں آتی ہے؟ جبکہ سارا پریوار لائن سے کھڑا ہے، سارا خانوادہ. ابا کے پاس جائے گی، دادے ابا کے پاس جائے گی، دادی کے پاس جائے گی، والدہ کے پاس جائے گی؟ نہیں، بال اسی کے پاس آئے گی جو بھیجے گا. آیت اللہ محسن قراتی کہتے تم سمجھے ہی نہیں. جب تمہارے بچے کی بھیجی ہوئی بال پلٹ کے اسی کی طرف آتی ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر، کسی اور کی طرف کیسے جائے گا؟ کس کی طرف جائیں گے آپ؟ آپ کی برگشت، آپ کی واپسی کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کمال یہ اس آیے کریمہ میں 2 حصے رکھے گئے. ہم اللہ کے لیے ہیں، پہلا حصہ، ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے. دوسرا حصہ و الیہ راجعون ہو جاتا. انا للہ نہ ہوتا و انا الیہ راجعون ہو جاتا. یہ ہوتا کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یہ نہ ہوتا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. مگر اللہ نے 2 حصوں میں آیت رکھی. یہ 2 حصے نہیں ہیں، یہ زندگی کے 2 دھارے ہیں. ایک میں آنے کا تذکرہ ہے، ایک میں جانے کا تذکرہ ہے. ایک میں ابتدا، ایک میں انتہا، ایک میں آغاز، ایک میں انجام. ایک میں آنے کا پہلا دن، ایک میں جانے کا آخری دن. پروردگار عالم نے ایک ہی آیت میں پورا سفر بیان کر دیا. سنو، تم اللہ کی جانب سے آئے ہو، تمہیں واپس اللہ، تمہارا آغاز بھی ہم ہیں، تمہارا انجام بھی ہم ہیں، تمہاری ابتدا بھی ہم ہیں، تمہارا انتہا بھی ہم ہیں. تمہارے آنے کا پہلا دن بھی ہمارے اختیار میں ہے اور تمہارے جانے کا آخری دن بھی ہمارے اختیار میں. کمال ہو گیا بھائی. پروردگار عالم یہ آخر یہ زور کیوں ہے آنے اور جانے میں؟ تو انہوں نے کہا سنو، اب میں ایک جملہ آپ کو حضرت آیت اللہ علامہ ذیشان در جوادی کا سناتا ہوں. ان کی کتاب ہے ذکر اور فکر، اس میں وہ ایک مقالہ جوانی پہ لکھتے ہیں. اور صاحب وہ جوانی کی فضیلت بیان کرتے کرتے ایک جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جوانی اس منزل کمال کا نام ہے اور اس بلندی کا نام ہے کہ جب آدمی جوانی پہ ہوتا ہے نا، اپنی پیک ٹائم پہ ہوتا ہے، بالکل معیار، اب جوانی کا عروج ہے، کمال ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی وہ چونچ ہے کہ اس پہ آدمی چڑھ تو جاتا ہے، مگر اگر وہ عقل مند ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں چڑھ کے کتنا آیا ہوں اور مجھے اتر کے کتنا جانا ہے. یعنی اسے آنے کا بھی علم ہوتا ہے اور اسے جانے کا بھی علم ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ تمہارے آنے کو بھی بتا رہی ہے اور تمہارے جانے کو بھی بتا رہی ہے. اللہ نے کہا سنو، اگر میں نے تمہارے پہلے دن کو آخری دن جیسا نہ بنا دیا نا، اور تمہارے آخری دن کو پہلے دن جیسا نہ بنا دیا، خدا نہ کہنا تمہیں ہم نے بھیجا ہے نا، تم ہماری طرف واپس آؤ گے تو جیسا بھیجا ہے ویسے ہی واپس بلائیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. ہو جاؤ بھائی، ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل.
دیکھیے جو مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، یہ بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے. اس میں صلوات بھیجنا کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. آپ صلوات بھی ایسے بھیج رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ قرض دے رہے ہو. کبھی بھی صلوات قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے پڑھیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ جیسا تیرا پہلا دن ہوگا ویسا ہی آخری دن بنا دوں گا. تیرے پہلے اور آخری دن میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسا تو آیا ہے ویسا ہی جائے گا. جیسی ابتدا ویسی انتہا، جیسا آغاز ویسا انجام، جیسا پہلا دن ویسا آخری دن. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیا پہلا دن آخری دن سے مل سکتا ہے یا آخری دن پہلے دن سے مل سکتا ہے؟ جب آپ آئے تھے اس دنیا میں تو 1.5 سے 2 کلو کے تھے، جب جا رہے ہیں تو 55-56 کلو کے ہیں. جب آپ آئے تھے تو چھوٹے سے تھے، جب جا رہے ہیں تو 5.5 فٹ کے ہیں. تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، تو وزن کو نہ ناپ، قد و قامت کو نہ ناپ، خول کو نہ ناپ، کیفیت کو ناپ. جیسی کیفیت آنے میں تھی اگر ویسی کیفیت جانے میں نہ بنا دوں تو خدا نہ کہنا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا سن، جب تو آیا تھا تو تیرے پاس ہاتھ تھے، پاؤں تھے، زبان تھی، آنکھیں تھیں، دماغ تھا، سب کچھ تھا. جب جائے گا تو ہاتھ بھی ہوں گے، پاؤں بھی ہوں گے، زبان بھی ہوگی، آنکھیں بھی ہوں گی، کان بھی ہوں گے، مگر کیفیت ایک جیسی ہوگی. کیا؟ کہ سن، جب آیا تھا ہاتھ تھے مگر کچھ اٹھا نہیں پا رہے تھے، پاؤں تھے مگر چل نہیں پا رہے تھے، زبان تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی، دماغ تھا مگر سوچ نہیں پا رہا تھا. جب تو اس دنیا سے جائے گا کیفیت یہی ہوگی، ہاتھ ہوں گے اٹھا نہیں پائے گا، پاؤں ہوں گے چل نہیں پائے گا، زبان ہوگی بول نہیں پائے گا. حد یہ ہے جب آیا تھا تو غسل مولود دوسروں نے دلایا، جب جائے گا غسل میت دوسرے دلائیں گے. جب آیا تو لباس پہنانے والے دوسرے تھے، جب جائے گا تو کفن پہنانے والے دوسرے ہوں گے. ایک ساتھ پڑھے پر محمد و آل محمد بات. جب آئے تب بھی محتاج تھے، جب جاؤ گے، جب آئے تھے تو تم اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا پا رہے تھے، اماں بغل میں بیٹھ کے پنکھا کر رہی تھی. جب جاؤ گے تب بھی مکھی نہیں اڑا پاؤ گے، تب بھی مکھی اڑانے والے دوسرے ہوں گے. جب آئے تھے تو اپنی جگہ خود نہیں بدل پا رہے تھے، جگہ بدلنے والے دوسرے تھے. جب جاؤ گے تو منزل دلانے والے دوسرے ہوں گے. تو جیسے آئے ویسے ہی جاؤ گے. اور سنو، جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہاری کچھ چلی نہیں تھی، تمہارے اختیار میں کچھ تھا ہی نہیں. حد تو یہ تھی کہ تم اتنے کمزور تھے، تم اتنے حقیر تھے کہ تم نے بارگاہ خداوندی میں سفارش بھی نہیں کی کہ پروردگار تو مجھے بھیج تو رہا ہے، ماسٹر کے گھر میں نہ بھیج، ڈاکٹر کے گھر میں بھیج، ڈاکٹر کے گھر میں نہ بھیج، انجینئر کے گھر میں بھیج، انجینئر کے گھر میں نہ بھیج، وکیل کے گھر میں بھیج، وکیل کے گھر میں نہ بھیج، فلاں کے گھر میں بھیج. ٹھیک، گھر بھی چننے کا تمہیں اختیار نہیں تھا. حد یہ ہو گئی محلہ بھی چننے کا اختیار نہیں تھا. کہہ دیتے کہ اس محلے میں نہیں اس محلے میں بھیج دے، اس شہر میں نہیں اس شہر میں بھیج دے، اس ملک میں نہیں اس ملک میں بھیج دے. ہم تو ہندوستان میں نہیں مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں نہیں عراق میں پیدا ہوں گے، عراق میں نہیں ایران میں پیدا ہوں گے. نہیں، تمہاری کچھ نہیں چلی. نہ تم سے گھر پوچھا گیا، نہ تم سے گلی پوچھی گئی، نہ تم سے محلہ پوچھا گیا، نہ تم سے شہر پوچھا گیا، نہ تم سے ملک پوچھا گیا. بلکہ کیا کہا؟ اس اللہ نے تمہیں جب چاہا، جس کے گھر میں چاہا، جس محلے میں چاہا، جس شہر میں چاہا، جس ملک میں چاہا بھیج دیا. تمہاری کچھ نہیں چلی. اور سنو، 50 60 70 80 سال کے بعد جب چاہے گا، جس گھر سے چاہے گا، جس شہر سے چاہے گا، جس ملک سے چاہے گا، جس خاندان سے چاہے گا، واپس بلا لے گا. بتاؤ بلائے گا کہ نہیں؟ کسی سے مرنے والے سے پہلے پوچھا گیا آپ کہاں مرنا پسند کریں گے؟ اگر ایسے پوچھا جاتا تو کوئی آدمی پردیس میں مرتا ہی نہیں، ہر آدمی کہتا گھر. مگر مرتا ہوا ہے، جنازہ ڈھو کے یہاں لاتے ہیں کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں. اچھا مجلس تمام ہو گئی، 2 سوال اور مجلس تمام. آپ کی آنے میں چلی، بولیے بھائی آپ کی آنے میں چلی. اگر آنے میں چلتی تو یہاں تھوڑی پیدا ہوتے، لندن میں پیدا ہوتے، امریکہ میں پیدا ہوتے.
کہیں ترقی یافتہ ملکوں میں پیدا ہوتے، ڈالر والے ملکوں میں پیدا ہوتے، دینار والے ملکوں میں، یہاں کہاں گئے؟ آپ کی آنے میں چلی؟ بولیے۔ اچھا جانے میں چلے گی؟ بولیے۔ آنے میں چلی، جانے میں چلے گی؟ بس یہی تو زندگی ہے، اسی پہ زندگی تمام ہے۔ اللہ انسان کو یہی تو کہہ رہا ہے کہ انسان اچھل کیوں رہا ہے، کود کیوں رہا ہے، ہلہ کیوں مچا رہا ہے؟ تیری حقیقت یہ ہے کہ نہ تیری آنے میں چل رہی ہے نہ تیری جانے میں چل رہی ہے۔ تو پھر بیٹھ کے مسجد میں سوچو کہ جب نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے تو پھر بغض کیوں چل رہا ہے، حسد کیوں چل رہا ہے، غیبتیں کیوں چل رہی ہیں، اناد کیوں چل رہا ہے، دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے تمہیں، تمہاری نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے۔ ہاں بغض چل رہا ہے، حسد چل رہا ہے، اناد چل رہا ہے، دشمنیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا، ایک دوسرے کو دیکھ کے صبر کا، تحمل کا دامن ہم اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو سوچ رہے ہیں پروردگار اس کا مطلب کیا ہے کہ سن اس انسان کو بتا دے کہ نہ تیری آنے میں چلی نہ جانے میں چلی۔ ٹھیک ہے، نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں، اکڑ پوری چل رہی ہے۔ کہ تو پوچھ لے اکڑ کس بات پہ رہا ہے جب نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں؟ میں نے ایک صاحب کو پکڑا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی آنے میں چلی تھی؟ بولے نہیں۔ جانے میں چلے گی؟ کہنے لگا بالکل بھی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اکڑے کیوں چل رہے ہو؟ تو اس نے کہا مولانا سنیے، نہ آنے میں چلی نہ جانے میں چلی، 50 سال تو پوری چل رہی ہے، 50 سال تو ہماری پوری چل رہی ہے، اس 50 سال پہ تو ہم اکڑیں گے۔ میں نے کہا پروردگار یہ تو 50 سال پہ اکڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اس 50 سال کی گارنٹی لے لے۔ 50 سال کی گارنٹی ہے کسی کے پاس کہ 50 سال زندہ رہے؟ ہے نہیں۔ اچھا 50 مہینے کی کوئی گارنٹی لے لے، 50 ہفتے کی گارنٹی لے لے، 50 دن کی گارنٹی لے لے، 50 گھنٹے کی کوئی گارنٹی لے لے، 50 منٹ، 50 لہجے، 50 سانس، پتہ نہیں ہے مجلس میں آئے ہو اٹھ کے بھی جاؤ گے کہ نہیں؟ ہم نے ممبر کے اوپر بھی مرتے ہوئے لوگ دیکھے، ممبر کے۔ اچھا یہ گارنٹی آج ہی کے زمانے میں نہیں ہے، کل کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یا بھی کچھ تبدیلی ہوئی ہے 2014 کے بعد کہ حکومت بدلی تو اللہ نے نظام بدل دیا کہ نہ تیری آنے میں چلنے دوں گا نہ جانا۔ نہ یہ تو اسی زمانے سے نہیں ہے، جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی نا، اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا۔ سنتے رہیے گا، جناب امیر کو جب ظاہری حکومت ملی اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنا دیا، آپ کوفے تشریف لے آئے۔ جب کوفہ تشریف لے آئے تو پہلا دن تھا جناب امیر کو کوفے میں، آپ آئے اور آ کے بیٹھ گئے، حکومت کے معاملات دیکھے، معاملات طے ہو گئے، رات ہو گئی، گھر چلے گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو جناب امیر اپنے گھر سے اور نکل کے کہا ہے دارالامارہ، جہاں سے حکومت کو چلایا جاتا تھا، جو زمانے کا دفتر آفس جو کچھ تھا، آپ وہاں تشریف لائے اور لانے کے بعد آواز دینا شروع کی فلاں کو، فلاں فلاں فلاں۔ اس فلاں نے جواب نہیں دیا۔ بھئی یہ فلاں کون ہے جسے جناب امیر رات کو آواز دے رہے ہیں؟ بھئی رات کے 2:30-3 بجے ہیں اور آپ کسی آدمی کے گھر پہ نہیں کسی کے آفس پہ کھڑے ہو کے آواز دیں گے تو کوئی گھر والا تو ہے نہیں جو وہاں دروازہ کھول دے گا۔ کون بولے گا؟ جس کی وہاں ڈیوٹی ہے کہ تو رات کو یہاں جاگ، اور جو رات کو کسی دروازے پہ بیٹھ کے جاگتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ اسے کہتے ہیں چوکیدار۔ جناب امیر اس دروازے پہ کھڑے ہو کے چوکیدار کو آواز دے رہے تھے، فلاں۔ چوکیدار جواب نہیں دے رہا، جناب امیر آواز دیتے رہے اور چوکیدار خاموش رہا۔ کیوں نہیں چوکیدار نے آواز دی؟ کیونکہ چوکیدار سویا ہوا تھا، اور جب چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ تجربہ آپ کو کسی کا نہیں ہے، آپ سے بہتر تجربہ کسی کو ہے ہی نہیں کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، محلے کا چوکیدار سو جائے تو محلہ برباد ہو جاتا ہے، شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر برباد ہو جاتا ہے، صوبے کا چوکیدار سو جائے تو صوبہ برباد ہو جاتا ہے، اور ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے، اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو چوکیدار نہیں سونا چاہیے، مگر چوکیدار سو گیا۔ جناب امیر نے کہا فلاں، تو جواب ہی نہیں دیا۔ جناب امیر نے جا کے دق الباب کیا، چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ مولا آپ، اب ایک باریک سا جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ جناب امیر نے کہا چوکیدار، اس نے دروازہ کھولا۔ جی مولا آپ، رات کے 2:30-3 بجے ہیں،
خیریت آپ کیسے ہوئے؟ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ مولانا نے کہا زکوٰۃ آئی ہے؟ زکوٰۃ کا غلہ آیا ہے؟ کہا مولا آیا، ابھی اتار کے گئے ہیں، رکھا، ان کے جانے کے بعد ہی میں سویا ہوں۔ کہا میں اسی لیے آیا ہوں۔ مولا میں سمجھا نہیں، زکوٰۃ آئی، آپ بھی آ گئے؟ کہا نہیں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں، زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں۔ جب جناب امیر نے کہا نا زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں، جملہ یاد رکھیے گا، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ حیرت بھری نگاہوں سے چوکیدار نے جناب امیر کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے جملہ کہا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، اگر اس جملے پہ گہرائی اور گہرائی سے غور کر لیتے تو شاید مجلس مکمل ہو جاتی۔ مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ پرانی تمام شخصیتوں کا ایکس رے کر گیا اور بتا گیا کہ پرانے والوں میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ پرانے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آیا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ جب کہا نا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جتنے اب تک آئے تھے وہ سب بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آئے ہیں۔ کہاں ابھی بٹے گی؟ کہا مولا کب بٹے گی؟ کہا ابھی جاؤ اور کوفے میں جتنے لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں انہیں اٹھاؤ اور بلا کے لاؤ۔ کمال ہے۔ تھوڑی دیر تو اس چوکیدار نے جناب امیر کا چہرہ دیکھا، پھر خاموش ہو گیا۔ اچھا ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم رائے دینے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ کسے دے رہے ہیں، کیونکہ ایک یہی تو چیز ہے جس کی ہماری قوم میں کمی نہیں ہے، ایڈوائز، رائے، کون کسے دے دے۔ آپ لے جائیے ایک صاحب کو پکڑ کے گھر بنا رہا ہوں ذرا دیکھ کیسا گھر بنا رہا ہوں، پہلے تو گھر دیکھے گا، پھر کہا گھر تو ٹھیک ہے مگر یہ دروازہ اگر ادھر کے بجائے ادھر ہوتا، اچھا ادھر لگا دیں۔ آپ وکیل انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں انجینئر، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا دیکھی ہے۔ واہ، دنیا دیکھی ہے بھائی، انجینئر نے یہاں لگایا تم یہاں کیوں؟ نہیں وہ ہمارے جو فلاں رشتہ دار ہیں ان کے گھر میں ادھر ہے تو ان کے گھر کی کیفیت الگ ہوگی، کیونکہ رائے دینے کا جذبہ ہمارے اندر بہت بڑا ہے۔ اچھا اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، رائے دینے میں خرچ کیا ہو رہا؟ زبا خرچ ہے، لیجئے، مقدمہ چل رہا ہے، وکیل تاریخوں پہ تاریخیں لے رہا ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، جیرا ہو رہی ہے، ایک صاحب سے بات ہو رہی ہے 6 مہینے ہو گئے، ارے اب ایسے کہیے گا اس سے، تو جب وکیل یوں کہے گا تو وہ یوں کہے گا۔ آپ وکیل ہیں؟ نہیں، تو پھر رائے کیوں دے رہے ہو؟ دنیا دیکھی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو فوراً ہماری زبان میں ہم نے دنیا دیکھی ہے، تو ایک جملہ آہستہ سے کہوں، کب تک دنیا دیکھتے رہو گے؟ کبھی دین بھی دیکھ لو، دنیا اور ہے دین اور ہے، جانتے ہو دنیا کے بے وقوف اور ہیں، دین کا بے وقوف اور ہے۔ جو دنیا میں بے وقوف ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو دین میں بے وقوف ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جانتے ہیں ہم دنیا میں بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں اور جیسے ہی سر چادر ہٹاتے ہیں بدن سے یا بلینکٹ ہٹاتے ہیں تو پہلے ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ سب سے پہلے تکیے کے نیچے۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ زور سے بولیے، کیا ڈھونڈتے ہیں؟ غلط، موبائل نہیں، حضرت موبائل۔ موبائل کہہ کے توہین نہ کیجیے، حضرت موبائل، اس لیے کہ آج ہماری زندگی پہ جتنا اثر اس کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، نہ اسلام کا ہے، نہ شریعت کا ہے، نہ اصول کا ہے، نہ فروع کا ہے۔ ہماری پوری زندگی اگر کسی کے کنٹرول میں ہے تو وہ حضرت موبائل کی، اسے حضرت کہیے بھائی۔ دین ہم اس سے لے رہے ہیں، شریعت ہم اس سے لے رہے ہیں، اصول ہم اس سے لے رہے ہیں، قانون ہم اس سے لے رہے ہیں، سب کچھ اسی سے تو ہو رہا ہے، تو یہ حضرت ہے، اسے ڈھونڈیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ موبائل نہیں ملا تو پھر پورے خاندان کو ایک ہی کام پہ لگائیں گے، موبائل ڈھونڈو۔ تکیے کے نیچے سے کہاں گیا؟ بیوی، بچے، اماں، بھائی، بہن سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ نکل گئے باہر چائے پینے، چہل قدمی کی، ٹہلے، گھومے، واپس آ گئے، اور گھر میں آتے کہا ملا، سب نے کہا نہیں ملا۔ اب آپ کی زبان پہ وہ جملہ آئے گا جو دل کی آواز ہوگی، تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تم سے کھویا ہوا موبائل نہیں ڈھونڈ پایا، یہ ہے دنیا کا بے وقوف۔ سنیے جملہ،
تم اسے بیوقوف سمجھتے ہو جو بستر پہ کھویا ہوا موبائل نہ ڈھونڈ پائے. دین اسے بیوقوف سمجھتا ہے جو وجود میں موجود خدا کو نہ ڈھونڈ پائے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. تم تو اسے بیوقوف سمجھ رہے تھے جو موبائل نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا. دین اسے بیوقوف سمجھتا ہے جو خدا ہے. ہاتھ اٹھ رہا ہے مگر خدا یاد نہیں ہے. پاؤں چل رہے ہیں مگر خدا یاد نہیں ہے. نگاہیں دیکھ رہی ہیں مگر خدا یاد نہیں ہے. زبان بول رہی ہے مگر خدا یاد نہیں ہے. دل دھڑک رہا ہے مگر خدا یاد نہیں ہے. وجود حرکت میں ہے مگر خدا یاد نہیں ہے. بارشیں ہو رہی ہیں مگر خدا یاد نہیں ہے. ہوائیں چل رہی ہیں مگر خدا یاد نہیں ہے. ستاروں کی قندیلیں ٹہل رہی ہیں مگر خدا یاد نہیں ہے. سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے مگر خدا یاد نہیں ہے. چاند اپنے وقت پہ حرکت کر رہا ہے مگر خدا یاد نہیں ہے. وہ خدا جو کسی چیز سے یاد نہیں آتا، جب گھر کے کسی بھائی عزیز بیٹے کو قبر میں اتارنے لگتے ہو تب وہ خدا یاد آتا ہے کہ خدا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ آج یہ واپس اس کی طرف جا رہا ہے. دلیل ہے یہ. جس خدا کو تم پورے سال یاد نہیں کرتے نا، ٹائل لگی ہوئی مسجد میں بیٹھے ہو، اے سی چل رہا ہے، خدا یاد نہیں. امام بارگاہ میں فل کولنگ ہے، خدا یاد نہیں ہے. مگر جب قبرستان میں جاتے ہیں ہر آدمی کو اللہ یاد آنے لگتا ہے. بھائی کچھ نہیں ہے بھائی زندگی کا. بھائی کیا رہ گیا؟ کیا ہے کیا ہے زندگی؟ زندگی کیا ہے؟ خدا یاد ہے. تو رائے دے دیتا ہے ہر آدمی. اس بیچارے نے بھی، یہ جو چوکیدار تھا، حضرت علی کو رائے دے دی. حضرت علی عقل کل، انسان کامل، بعد رسول حضرت علی سے بڑا انسان کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے نا. بعض افراد کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علی سے بڑے ہیں، نبی علی سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ کہ علی نبی سے بھی بڑھے ہیں. بھیا شیعت کا عقیدہ یہ کہ جو بھی نبی سے کسی کو بڑھائے وہ ہماری نگاہ میں کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی ہے اور قیامت تک لانتی رہے گا. جو بھی نبی سے کسی کو بڑھائے وہ لانتی تھا، لانتی ہے اور لانتی رہے گا. اب اگلا جملہ اور سن لیجئے، مگر جو نبی کے بعد علی سے کسی کو بڑھائے وہ بھی لانتی تھا، لانتی ہے، لانتی رہے گا. آگے جناب امیر اس نے کہا مولا ایک بات کہوں. جناب امیر نے کہا بتاؤ کیا کہو. کہنا کیا ہے؟ مولا بات یہ ہے کہ آپ نے میری بھی نیند خراب کر دی. آپ نے پہلے تو اپنی نیند خراب کی، آپ کے اختیار میں تھی، پھر میری بھی نیند خراب کر دی. آپ کا نوکر ہوں، کوئی مشکل نہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آدھی کوفے کی نیند خراب ہو. تو جناب امیر نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا مولا ایک رائے ہے اس غلام کی، خادم کی. کہا کیا؟ مولا ایسا کیجئے آپ گھر جا کے سو جائیے، صبح میں اٹھوں گا، آپ کو بھی اٹھا لوں گا، انہیں بھی اٹھا لوں گا، آپ سکون سے زکوٰۃ بانٹ دیجیے گا. جناب امیر نے منع نہیں کیا. کہنے لگے واہ کیا رائے دی ہے تو نے، یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ صبح تو مجھے بھی اٹھانا، انہیں بھی اٹھانا، سکون سے زکوٰۃ بانٹیں گے. کہ جی ٹھیک ہے. مولا نے کہا میں جا رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے مولا خدا کا. کہ نہیں، جانے سے پہلے ایسا کرے کاغذ اور قلم لے کے آ. حیرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھیے، جاؤ اور کاغذ اور قلم لے کے آؤ. دوڑ کے گیا، کاغذ اور قلم لے کے آیا. دوڑ کے گیا، کاغذ اور قلم لے کے آیا. جملہ کہوں، چوکیدار تھا مگر شریف تھا، جو معصوم کے کاغذ اور قلم مانگنے پہ دے دیا. کچھ اتنے بڑے خبیث بھی تاریخ میں گزرے ہیں کہ نبی کاغذ اور قلم مانگتا رہا، انہوں نے نہ کاغذ دیا اور نہ قلم دیا. لے آیا کاغذ اور قلم. جی مولا. امام نے کہا اس پہ لکھو. کہنے لگا مولا فہرست بھی صبح بنائیں گے کہ کسے دینا ہے کسے نہیں دینا. مولا نے کہا فہرست نہیں، اس پر لکھ کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. غور کیا آپ نے؟ اچھا مولا تو اس سے لکھوا رہے ہیں. کوئی اس مسجد میں ہے جو لکھ دے میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ ہے کوئی لکھ دے گا؟ بھائی لکھ دے کوئی. حضرت علی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا لکھ اس پہ کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. وہ نہیں لکھ پایا. آج کوئی لکھ دے گا؟ غور کیا آپ نے؟ یہی علی کے کلام کی سچائی ہے کہ علی جو کہہ دیتا ہے وہ جملہ قیامت تک ہو جاتا ہے. لکھ کہ تو صبح تک زندہ رہے. اس نے پہلے چاروں طرف دیکھا، کاغذ قلم پھینک دیا. کہنے لگا واہ میں کیسے لکھ دوں، میں کیسے لکھوں؟
امام نے کہا کیوں نہیں لکھ کے دیتا؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں، بھائی ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں۔ مولانا نے کہا واہ، اپنی گارنٹی ہے نہیں، اور مجھ سے کہہ رہا ہے صبح مجھے بھی اٹھائے گا اور انہیں بھی اٹھائے گا۔ یاد رکھ، اگر تیرے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا، صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے زندگی؟ بس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ کوئی تھرمامیٹر ہے؟ کوئی میزان؟ کوئی کسوٹی؟ کوئی پیمانہ؟ ہم اتنے زندہ رہیں گے؟ نا 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 نا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب کچھ اس کے اختیار میں دے دیا۔ چاند پہ یہ پہنچ گیا، ستاروں پہ اس نے کندھی اپنے ڈال دیے، سب کچھ ہو رہا ہے، زمین میں ترقی، یہ ترقی ہو، تو بھائی ایک جگہ محتاج ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ مرنا کس ٹائم ہے۔ بس یہ آخری پوائنٹ ہے کہ جس پہ انسان آ کے تڑپ کے رہ جاتا ہے، بھائی کیا کروں؟ اگر پروردگار عالم یہ نظام بنا دیتا کہ جب کوئی دنیا میں پیدا ہوتا تو اس کے سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہوتا 70 سال 80 سال، ہو سکتا تھا؟ اور صاحب ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اٹھائیے آپ، جو قدیم امتیں ہیں، جو نبی کے آنے سے پہلے کی امتیں، اس میں بعض امتیں ایسی تھیں کہ ان کو سزا یہ تھی کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے پیشانی پہ لکھا جاتا تھا اس نے غیبت کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے چغلی کی ہے، اس نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے، اس نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہے۔ یہ تو نبی کی رحمت کا احسان سمجھیے کہ لکھا جانا بند ہونے لگا، ورنہ بھائی صاحب اگر یہ لکھا ہوا نظر آتا نا تو لوگ ماسک یہاں نہیں یہاں لگاتے۔ یہ تو احسان ہے پروردگار عالم۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آدمی پیدا ہوتا تو یہاں لکھا ہوتا 70 سال؟ نہیں ہو سکتا تھا، وہ قادر مطلق تھا، وہ لکھتا 70 سال۔ تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو گھر والے چہرہ بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھتے، لایا کتنا ہے، ٹائم کتنا ہے۔ اچھا اس پہ لکھا ہوتا 18 سال 20 سال۔ یہ بتائیے کہ جس بچے کے ہاتھ پہ 20 سال لکھا ہوتا، کیا اس کے والدین اسے اعلیٰ تعلیم دلاتے؟ کیا اس کے ناز نخرے اٹھاتے؟ نہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ارے ایسے تو رہنا ہی 20 سال ہے، اس پہ اتنا زور کیوں دے رہے ہو بھائی؟ اسے MBBS کیوں کرا رہے ہو، PhD کیوں کرا رہے ہو؟ چھوڑو، 20 سال تو رہنا، اس پہ کام کرو جو 70 سال جیے گا۔ خدا کی قسم اگر اللہ یہ راز کھول دیتا نا کہ تمہیں کتنے دن جینا ہے، تو یہ جو باپ اور بیٹے کی محبت ہے یہ رشتہ بھی کمزور پڑ جاتا۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے موت کو ایک راز بنا کے رکھا۔ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ موت آپ سے کتنا دور ہے؟ کوئی میٹر، سینٹی میٹر، کلومیٹر کا ناپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ناپ لیں۔ بس ایک جملہ ہے، ایک جملہ آیت اللہ محسن قراتی کا آپ تک پہنچا دوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ موت کتنی قریب ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے، اس جملے کی پذیرائی کر لیجیے گا اور اس جملے کی حفاظت کر لیجیے گا۔ یہ جملہ تبرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا حال یہ ہے کہ جتنی گزار دی ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جتنی گزار دی اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے آدمی؟ بھائی جب یہی نہیں پتا کہ کتنے دن جینا ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر سیدھا سیدھا چلے، ٹیڑھا میڑھا نہ چلے۔ ہاں سیدھا چلے، ٹیڑھا نہ چلے، اس لیے کہ موت تمہارے بہت قریب ہے۔ کتنی قریب ہے آپ سوچ نہیں سکتے کتنے قریب ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کتنے قریب ہے؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ہمیں پہلے نہیں بتایا کہ کتنی جلدی ہمیں مرنا ہے، کتنا ٹائم ہمیں دینا ہے۔ ہمارے پاس 50 سال ہیں، 10 سال ہیں، 15 سال ہیں، مگر ایک کام کر سکتا تھا۔ وہ کام کیا کر سکتا تھا؟ وہ یہ ہو سکتا تھا کہ جب ہمارے مرنے کا وقت قریب آتا نا تو 10 دن پہلے آ کے ملک الموت گھر میں جو سب سے بڑا تھا اسے بتا دیتا ہے، بھائی اب کہ تمہارے گھر میں فلاں آدمی کا نمبر ہے۔ ہو سکتا تھا، قادر مطلق ہے۔ کوئی علامت ہو جاتی پیدا، مثلاً گھر میں کچھ ایسا ہونے لگتا ہے کہ گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں موت ہونے والی ہے۔ ہو سکتا تھا ایسا؟ ہو سکتا تھا، وہ قادر مطلق تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ پتہ چل جاتا کہ موت یا ملک الموت ہی آ کے بتا دیتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والوں۔ کیا ہوا؟ ملک الموت، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔
ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل۔ ملک الموت خود آ کے بتا دیتا کہ تم مرنے والے ہو؟ نہیں۔ اچھا ایسا ہوا؟ نہیں بھائی، اچانک آ جاتی ہے موت، اچانک آ کے۔ کسی کو اچانک نہیں آتی، اللہ کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ دھوکہ دینے کا سسٹم تو ہمارے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، پڑوسی کو، بھائی کو، رشتہ دار کو۔ اللہ دھوکہ کیوں دے گا بھائی؟ اللہ تمہارے دباؤ میں، دھوکہ تو وہ دیتا ہے جو دباؤ میں خطرہ ہو۔ اللہ تو بتاتا ہے کہ میں مارنے والا ہوں، تیار ہو جا۔ وہ کیسے؟ وہ سن لیجا۔ ایک نبی ہے تاریخ نبوت کے جن کا نام ہے یعقوب۔ جناب یعقوب کا نام سنا؟ جناب یوسف کے والد بیٹھے ہوئے اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے، سامنے سے ملک الموت گزرا۔ پہچانتے تھے کہ ملک الموت ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے کانپ گئے۔ تم؟ وہ بھی سمجھ گیا۔ اس نے کہا حضور گھبرائیے نہیں، میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا، آپ کے پاس نہیں۔ اچھا اچھا آپ چھن لیے۔ ایک دن میں ملک الموت ایک گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے، یعنی میرے گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے، آپ کے گھر میں۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے نہیں جس کے گھر میں ایک دن میں 5 مرتبہ نہ ہو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس ٹائم حضرت ملک الموت ہمارے گھر میں ہے، ورنہ وہ گھر کا سب سے پاک و پاکیزہ والا ٹائم ہوتا۔ پتہ چلتا 4:30 بجے ملک الموت آئے گا تو 4 بجے سے سب قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، ملک الموت آنے والا۔ مگر اللہ نے کیا کہا؟ کوئی بھی چیز تم سے خوف سے نہیں کرانی، آخری بات میں لستا ہوں۔ تو ملک الموت گیا، اس نے کہا گھبرائیے نہیں، میں تو پڑوسی کے گھر آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ تو جناب یعقوب نے کہا ہوا ہے پڑوسی کے یہاں؟ اس نے کہا کام ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ جا رہے ہو؟ وہ ہوتا ہے نا جب آدمی چلنے لگتا تو آ کے کہتا ہے ماسٹر جی میرے لائق کو خدمت ہو، بھائی مول صاحب میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے۔ ملک الموت گیا، پھر واپس آیا اور جناب یعقوب سے آ کے کہنے لگا حضور میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے۔ جناب یعقوب نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، نہیں بھائی کوئی خدمت نہیں، چونکہ جانتے تھے کہ جس کی خدمت یہ کر دیتا ہے پھر وہ خدمت کے لائق بچتا ہی نہیں ہے۔ بھائی جس کی خدمت ملک الموت کر دے یا جس کی خدمت میں ملک الموت آ جائے وہ پھر خدمت کے لائق تھوڑا بچتا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں کوئی خدمت نہیں، جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے خدا بھی چلے۔ نہ جانے جناب یعقوب کو کیا خیال ہے، اے بھائی ادھر آؤ۔ وہ پھر پلٹا جی کہ ادھر آؤ، کیا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے، میری خدمت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ تو ہاں ہو گئے میرے لائق تو کر دوں گا، کہاں ایک کام ہے تم سے، مگر وعدہ کرو کام پورا کرو۔ اس نے کہا بتائیے کیا کام کرنا ہے؟ تو کہنے کہ بس کام یہ کرنا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے نا 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا کہ میں مرنے والا ہوں، تاکہ میں اپنا سامان اپنی زندگی کو سمیٹنے لگوں۔ ملک الموت نے کہا حضور ڈیوٹی بہت سخت ہے، ایک ایک دن میں کتنے گاؤں، کتنے شہر، کتنی گلیاں، کتنے محلے، کتنے خاندان، کتنے کوچوں میں مجھے جانا پڑتا ہے، میرا تو آنا مشکل ہے۔ نہیں جناب یعقوب نے کہا تم نے تو خود کہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نہیں آ پاؤں گا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اپنا نمائندہ بھیج دوں گا، اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، اپنا نمائندہ بھیج دوں گا، وہ آ کے آپ کو بتا دے گا بھائی مرنے والے ہو تیار ہو جاؤ۔ جناب یعقوب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، نمائندہ ہی آ جائے گا ہم اپنی تیاری کر لیں گے۔ وہ تو چلا گیا۔ اب جناب یعقوب کی زندگی دیکھیں، جناب یوسف کا بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جانا، بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا، کرتا لا کے باپ کو دینا، باپ کا رونا، آنکھوں کی بینائی چلے جانا، جناب یوسف کا نکلنا، بازار میں آ کے بکنا، عزیز مصر کا خریدنا، ٹھیک ہے جی، زلیخا کا الزام لگانا، زندان میں جانا، خواب دیکھنا، ریا ہونا، بادشاہ بننا، بھائیوں کا واپس آنا، کتنی لمبی زندگی، اتنی لمبی زندگی گزار کے جناب یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ پھر ملک الموت، اتنا لمبا ٹائم گزار کے ملک الموت آ گیا۔ تو جناب یعقوب نے کہا اچھا آ گئے ہو تم؟ کہ جی میں آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا وقت اس کا مطلب یہ تم آ گئے ہو، وقت قریب ہے۔ اس نے کہا قریب نہیں ختم ہو گیا ہے۔ ختم ہو گیا کہاں؟ کہا میں تو لینے آیا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے اچھا تم بھول گئے ہوں گے، میں نہیں بھولا، تم نے کیا وعدہ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ گے؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا میں نہیں آ پاؤں گا۔ کہا تو تم نے کہا تھا نا اپنا نمائندہ بھیجو گے، نمائندہ آ کے مجھے بتائے گا کہ میں مرنے والا ہوں تاکہ میں اپنی تیاری کر لوں، تم تو سیدھے آ گئے۔ اس نے کہا میں سیدھا تھوڑی آیا ہوں، میں نے تو اب آنے سے پہلے 5 نمائندے بھیجے ہیں تمہارے پاس، پہلے 5 نمائندے آئے، 6 نمبر پہ میں آیا، تو پہلے 5 نے آ کے تمہیں بتایا کہ تم مرنے والے ہو، 6 نمبر پہ میں آیا ہوں لینے، اب تو میں لے کے جاؤں گا۔
اب جناب یعقوب کی اور ملک الموت کی بحث شروع. وہ کہہ رہا میں نے بھیجے, جناب یعقوب کہہ رہے نہیں بھیجے. بحث ہونے لگی. جب بحث ہونے لگی تو آخر میں جناب یعقوب نے کہا اپنے نمائندے کا نام بتا, کون آیا یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا, مجھ سے زبان لڑا رہے ہو, میں اللہ کا نبی ہوں, نمائندہ ہوں, منصوص من اللہ ہوں, حجت خدا ہوں, پروردگار کی جانب سے نمائندہ بنایا گیا ہوں. اس نے کہا حضور گرم کیوں ہو رہے ہیں, بتا تو رہا ہوں, رکیے. میں نے 5 نمائندے بھیجے آپ کے پاس, 6 نمبر کا نمائندہ آیا ہی نہیں بھائی. ہاں کسی نے مجھ سے کہا ہی نہیں کہ میں مرنے والا ہوں, میں اپنی تیاری نہ کرتا. اس نے کہا سنیے, کہاں کہ آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا, دہاڑ میں درد ہوا تھا. کہنے لگا ہاں وہ تو ہوا تھا, وہ تو جب ہوا تھا جب میں جوان تھا. تو کہنے کہ وہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے, وہ سمجھ گئے. جو نہیں سمجھو انہیں اللہ سمجھائے گا. آپ کی دہاڑ میں جو درد ہوا تھا جوانی میں, وہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. اچھا, دوسرا داڑھی سفید ہوئی تھی, ہاں ہوئی تھی, دوسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. تیسرے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی, تیسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. چوتھے بدن میں کمزوری آئی تھی, کہاں آئی تھی, چوتھا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. 5ویں ہاتھوں میں ایسا آیا تھا ڈنڈا, لاٹھی چھڑی, کہاں کہ وہ آخری نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. پہلے دہاڑ میں درد, بالوں کا سفید ہونا, آنکھوں کا کمزور ہونا, بدن میں کمزوری آنا, اور ہاتھوں میں آسانا. مجلس ختم ہو گئی. آپ نے سن لی, میں نے سنا نہیں. آپ سے ایک سوال ہے, یہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے ہیں, اس مسجد میں کون سا ایسا ہے جس کے پاس یہ نمائندے نہیں آئے؟ کوئی ہے؟ ایک آدمی کہہ دے میرے پاس نہیں ہے, بتائیے ہے؟ نہیں, آتا ہے, مگر ہم ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں. اس میں مزہ, تفریح لیں گے. بچہ گھر میں آیا 25-26 سال کا, ابا دہاڑ میں درد ہو رہی ہے, بہت درد ہو رہا, تو سارے گھر والے خوش ہو کے کہتے ہیں مبارک ہو, عقل دہاڑ نکل رہی ہے. بھیا یہ عقل دہاڑ نہیں نکل رہی ہے, بکل اترنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے. یہ عقل دہاڑ نہیں ہے, یہ بکل اترنے کا ٹائم آ رہا ہے. تم موت کے 1 قدم قریب آ گئے ہو. یہ دہاڑ کا درد بتا رہا ہے کہ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگتے ہیں, آدمی بال سفید, ارے چلو نائی کے پاس, ابھی 2 منٹ میں دیکھو کیا کراتا ہوں. آپ نائی کے پاس گئے, بال سفید ہو رہے ہیں. اس نے کہا بیٹھو, پہلے سے زیادہ کالا کر دوں گا. بیٹھو, او بیٹھے. انہوں نے 2-4 منٹ کچھ لگایا, دھویا کہ جائیے. پہلے تو خالی داڑھی کالی تھی, اب وہ اتنی کالی ہو گئی کہ اگر سفید کرتا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پسینہ آ جاتا ہے تو داڑھی سے کرتا بھی کالا ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ وہ 1 ہفتہ نہیں چلا, پھر اندر سے سفید بال چمکنے لگے. پھر آپ نائی کے پاس پہنچے, آپ نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, 50 روپے دیے تھے, 5 دن بھی نہیں چلا. اس نے کہا سر جس وقت پیسے دیے تھے اس وقت تو تھا, اب 1 ہفتے میں ختم ہو گیا, تم نے غور ہی نہیں کیا. یہ تمہارا خضاب کرانا اور اندر سے سفید بال نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جاگ جا, اللہ کے رنگ پہ کوئی رنگ چڑھنے والا نہیں ہے. تمہارا رنگ کمزور پڑتا چلا جائے گا, اللہ کا رنگ پھیلتا چلا جائے گا. خدا کے رنگ کے سامنے کوئی رنگ نہیں چلتا. بہترین جائیے, امریکہ سے لائیے کلر, کہیں سے منگائیے, لگائیے, 1-1.5-2 ہفتہ 15 دن میں اندر سے سفید بال جھانکنے لگتے ہیں. آنکھیں کمزور ہوئی, اس نے کہا ہاں یہ ٹیسٹ کرائیے. اب جو کرایا, 1 مائنس میں 1 پلس میں. بھیا یہ کیا ہوا؟ کہا جی 1 مائنس میں چل رہی ہے 1 پلس میں. خدا کی قسم احسان سمجھو, جب تک تم وہاں نہیں گئے تھے تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آنکھوں میں بھی مائنس اور پلس ہوتا ہے. یہ تو اس کا احسان تھا کہ اس نے بغیر کچھ لیے تمہاری دونوں آنکھوں کو صحیح رکھا. آج تم گئے تو اس مائنس اور پلس کو صحیح کرنے کے لیے 1500 روپے دے کے آئے. وہ بھی زیادہ دن نہیں چلے, پھر 1.5-2 سال کے بعد پتہ چلا اور مائنس پلس ہو گیا. تو انسان تو مائنس اور پلس کے بھی پیسے لے رہا. اس کے بعد بدن میں کمزوری آئی, ڈاکٹر کے پاس پہنچے, اس نے کہا لیٹ گئے, ابھی گلوکوز لگاتے ہیں, 8-10 انجیکشن لگاتے ہیں, پہلے جیسی طاقت آ جائے گی. 8 دن کے لیے آئی, 9ویں دن کمزوری پھر آنے لگی, ختم ہو گئی بات. اور 5ویں تو نظر ہی نہیں آتی. اب آپ اپنے قدوائی نگر میں دیکھیے کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو عصا لے کے چلتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے. کوئی پہلے تھے کچھ لوگ, خدا انہیں غریق رحمت کرے,
5-6 سال پہلے تھے کچھ بزرگ، اب کتنے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اب آدمی 5ویں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے، آدمی 5ویں علامت تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے، 4 ہی میں زندگی کا قصہ تمام ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو، یہ دہاڑ میں درد ہونا، یہ آنکھوں کا کمزور ہونا، یہ داڑھی کا سفید ہونا، یہ بدن میں کمزوری ہونا، یہ صرف عام بات نہیں ہے، یہ ہر چیز تمہیں کہہ رہی ہے کہ تم موت کے قریب آ رہے ہو، تم ملاقات خدا کے قریب آ رہے ہو۔ یاد رکھنا، جتنی گزار دی ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ماہ ذی الحجہ ہے، اس ذی الحجہ کے مہینے میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہاری زندگی کو بھی سنوار سکتی ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے تمہارے قبر کی ادھر کی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور قبر کے ادھر کی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے۔ اب سے 1 ہفتے کے بعد ایک دن آئے گا جسے روز عرفہ کہا جاتا ہے۔ روز عرفہ، اللہ اکبر! جیسے شب قدر میں سب سے بڑی رات راتوں میں شب قدر ہے، ویسے ہی دنوں میں سب سے بڑا دن روز عرفہ ہے۔ خدا کی قسم، معصوم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شب قدر میں نہ بخشا گیا پھر وہ کیا کرے؟ کہ اس سے کہو کہ روز عرفہ اپنے لیے توبہ طلب کرے۔ مولا کتنے گناہ روز عرفہ میں بخشے جائیں گے؟ کوئی لمٹ ہے؟ مرنا تو ہمیں سب کو ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ کہاں اگر تم گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو عرفے کے دن مصلی پہ آ جانا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کتنے گناہ بخشے گا؟ 100، 200، 500، 400 نہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ اگر تمہارے، اللہ اکبر، تمہارے گناہوں کی تعداد بارش کے قطروں کے برابر ہوئی، اللہ معاف کر دے گا۔ بارش کے قطرے، صرف اتنا کہ نہیں، اگر تمہارے گناہوں کی تعداد اتنی ہوئی جتنے درختوں پہ پتے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر تمہارے گناہوں کی تعداد اتنی ہوئی نا جتنے صحرا میں ذرے، اللہ معاف کر دے گا۔ مصلی پہ آنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا خدا کا کام ہے۔ روز عرفہ جہاں بھی ہونا، اللہ اکبر، دعائے عرفہ کی تلاوت ضرور کیجیے گا، اور عربی میں نہ کیجیے گا، اس لیے کہ عربی میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اردو، ہندی، انگلش، اس میں پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے کہ حسین اللہ سے باتیں کیسے کرتا ہے۔ اے میرے خدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ زندگی تمام ہو گئی، ہر انسان کی زندگی کو ختم ہونا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آج ہم اس کے 40ویں میں بیٹھے ہیں، کل کوئی ہمارے 40ویں میں بیٹھے، آج ہم اس کے اصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، کل کوئی ہمارے اصالِ ثواب کے لیے بیٹھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسے بستی میں قبر مل گئی، ہمیں بستی میں قبر ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے اسے 4 کاندھے مل گئے، ہمیں کاندھے ملے نہ ملے۔ یاد رکھنا بس عزیزو، ایک جوان کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ ہمارے بچپن کا دوست تھا، ان کی والدہ کے پاس ہم پڑھنے جاتے تھے، خدا مرحومہ کو غریق رحمت کرے، بہت اچھی خاتون تھی، بڑی محنتوں اور زحمتوں سے بچے کی تربیت کی تھی۔ اگر آج وہ ماں ہوتی تو شاید یہ زخم برداشت نہ کر پاتی۔ جوان بیٹے کا زخم، جوان بھائی کا زخم کون برداشت کرتا؟ یہ تو بس حسین کا کلیجہ تھا کہ حسین نے اکبر جیسے بیٹے کا زخم برداشت کر لیا، عباس جیسے بھائی کا زخم برداشت کر لیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار کا۔ خدا غریق رحمت فرمائے، مرحوم کو ان کے درجات بلند کرے۔ حاجی جی نے بہترین مرثیہ جناب علی اکبر کے حوالے سے پڑھ دیا، میں 1 یا 2 جملے کہوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ موت کون برداشت کرے گا؟ جوان کا، جوان جب مرتا ہے نا جنازہ اٹھانا بھاری ہو جاتا ہے، جب جوان مرتا ہے تو جنازہ اٹھانا بھاری ہو جاتا ہے۔ ابھی لوی کے انتقال کے بعد ابھی پرسوں ترسوں ایک انتقال اور ہوا ہے نا جوان کا، محمد عباس صاحب کے بیٹے کا۔ جوان بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا یہ باپ ہی جانے، صبر کیسے کیا ہوگا یہ باپ ہی جانے۔ ابھی میں لکھنؤ میں تھا، ایک دن میں 4 جوان کا انتقال ہوا ایک سڑک حادثے میں۔ خدا کی قسم محلے میں خاندان نہیں رو رہا تھا، جو اطراف میں غیر قوم کے لوگ تھے وہ بھی چیخے مار کے رو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان کا بیٹا، جنازہ کیسے اٹھے گا؟
باپ کیسے اٹھائے گا، بھائی کیسے اٹھائے گا؟ اچھا جب جوان کا لاشا اٹھتا ہے نا، جوان کا جنازہ اٹھتا ہے، تو آپ یقین جانیں عام جنازوں میں مجمع کم ہوتا ہے، جوان کے جنازے میں مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جوان کے جنازے میں مجمع بہت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ آتے ہیں، بھائی جوان کا جنازہ ہے کیسے اٹھائے گا، بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے ہاں جب جوان کا جنازہ ہوتا ہے مجمع بڑھنے لگتا ہے، مگر جب حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے، جب حسین نے جوان کے اکبر کا جنازہ اٹھایا تو مجمع کتنا تھا جانتے؟ تاریخ کہتی ہے حسین نے جنازہ اٹھانا چاہا، جنازہ نہ اٹھا، ارے خیمے کا رخ کر کے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ آؤ۔ حسین سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کا۔ حسین لاشا اٹھانا چاہتے، لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین لاشا اٹھانا چاہتے، لاشا نہیں اٹھتا۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے ایک ہاتھ حسین علی اکبر کی گردن میں دیا، ایک ہاتھ علی اکبر کی کمر میں دیا، یا علی کہہ کے حسین نے لاشا اٹھایا، مگر لاشا رکھ دیا۔ جیسے ہی لاشا زمین پہ رکھا، ارے خیمے سے زینب کی آواز آئی، بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا دوں گی، میں پالنے والی ہوں گودی میں۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے، اللہ جانے حسین کیسے یہ لاشا اٹھا کے لائے، میں نہیں بتا سکتا، نہ برداشت کر سکتے، مگر حسین کیسے یہ لاشا لائے یہ حسین جانے اور حسین کا خدا جانے۔ مگر تاریخ کہتی ہے جب حسین نے علی اکبر کا لاشا خیمے میں لا کے رکھا نا، تو حسین نے آواز دی، زینب آؤ، تمام بیویوں کو لے آؤ، میرا علی اکبر آ گیا۔ جناب زینب نے تمام بیویوں کو بلا لیا، تمام بیویاں جمع ہو گئیں۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے اور مجلس رحمت تمام۔ دیکھیے کہ ماں کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی۔ علی اکبر کا لاشا درمیان میں رکھا ہے، ساری بنی ہاشم کی عورتیں کھڑی ہو گئی ہیں، وا اکبرا وا مصیبتا، وا اکبرا وا غربتا، وا اکبرا وا غربتا۔ یہ ماتم ہو رہا ہے، جناب زینب در خیمہ پہ کھڑی ہیں، جناب زینب ایک ایک بیوی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، سب رو رہی ہیں۔ جناب زینب کیا تلاش کری؟ جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ ساری عورتیں آ گئی ہیں، علی اکبر کی ماں نہیں آئی۔ ارے اس کی لاش جس کی رکھی ہے، اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ ارے اب جو لیلا کے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ لیلا مصلی عبادت پہ۔ اے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ ایک جملہ اور مجلس رحمت تمام، ایک جملہ اور مجلس رحمت تمام۔ دل بھر کے رو لیجئے، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، خدا آپ کو حیات طولانی عطا فرمائے۔ ایک جملہ سن لیجئے، جناب زینب پہنچی، کیا دیکھا؟ جناب لیلا مصلی پر ہے، تنابوں کو پکڑا اور آواز دی، بھابی بھابی علی اکبر آ گیا، بھابی علی اکبر آ گیا، بھابی آئیے میرے اکبر کی بارات واپس آ گئی، بھابی میرا بیٹا علی اکبر سینے میں سینہ کھا کے آیا ہے، بھابی آئیے علی اکبر کا جنازہ آ گیا۔ تاریخ کا جملہ یہ کہ جناب لیلا اٹھی اور اٹھنے کے بعد خیمے کے اس کونے میں گئیں، پھر اس کونے میں گئیں۔ جناب زینب دیکھتی رہیں، کبھی لیلا ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھابی کیا ڈھونڈ رہی ہیں، کیا تلاش کر رہی ہیں؟ ادھر آئیے نا، چلیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ جناب لیلا نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، اے بی بی میں کچھ ڈھونڈ نہیں رہی، میں دروازہ تلاش کر رہی ہوں۔ جب سے تم نے کہا اکبر آ گیا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میرا بچہ میرے آنکھوں کی بینائی لے۔ واہ اکبر، سبحان الذین ظلم ایامن قلب۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات اور توشہ آخرت قرار دے۔ جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔
میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمت، برکت، نعمت، مغفرت نازل فرما۔ پروردگار اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے، سامعین کی سماعتوں کو ہر بلائے ناگہانی سے محفوظ فرما، علماء حق کا سایہ سر پہ برقرار فرما۔ دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداری ہو رہی ہے اور عزادار زندگی گزار رہے ہیں، عزاداری اور عزاداروں کی دونوں کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما۔ ہمارے دوست مولانا جاوید صاحب کو خدا اولاد صالح عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے واسطہ شکستہ پہلو حضرت زہرا کے، ہم وارث کو تو بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں، وارث حقیقی حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی